وأفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى آمنت بالله صدق الله العظيم وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا فرشي يا هاشمي ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبی السیف بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق سل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع کمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابو بکر ہم چکابہ عمر در طواف او عثمان آب زمزم علی حج اکبر است گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نام کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما ہزار بار بشویم دہن سے مسکو گلاب ہنوز نام توی گفتن کمال بیدبیست اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود آقا نامدار مدنی تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم ہادی سبل خیر رسول احمد مجتبی آقا نعمت تاجدار ختم نبوت حضور جان جانا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا بے حد فضل اور احسان ہے جس مالک مولا نے مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کا امتی بنایا اور آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حضور علیہ السلام کے صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ بعض صحابہ اکرام کو ایک تو شان اور مقام یہ حاصل ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی۔ تمام صحابہ کو یہ اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی اور ان کو یہ مقام حاصل ہے کہ ان تمام نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی اور ایمان آپ پر لائے اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا۔ تو صحابی کے لیے یہ جو مقام و مرتبہ ہے یہ تمام صحابہ اکرام کے لیے یہ شان جو ہے یہ سب میں پائی جاتی ہے۔ اب بعض صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے انفرادی شان عطا فرمائی ہے۔ تمام صحابہ کو کلہم جتنے صحابہ ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرما دی کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کا آپ کی زیارت کی اور آپ پر ایمان لے کے آئے اور اسی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر اللہ نے تمام صحابہ کو قرآن مجید کے اندر جو مقام عطا فرمایا وہ فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اب فرمایا کہ جو لوگ حضور علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے، جن احباب نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے آپ کی اقتداء کی، ان تمام پر اللہ فرماتا ہے میں راضی ہو گیا، ان تمام پر میں راضی ہو گیا۔ اب اس شان میں بھی تمام صحابہ جمع ہیں، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں، تمام اس میں جمع ہیں، تمام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات راضی ہے اور وہ اللہ پر راضی ہے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ وہ اللہ ان پر راضی
راضی ہیں۔ تو اس میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین آپ شامل ہیں۔ تو انفرادی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے بعض صحابہ کو مقام و مراتب عطا فرمائے ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، اور اللہ کا قرآن سورۃ اللیل 30واں سپارہ اللہ فرماتا ہے وَسَجَنَّبُ الْأَتْقَى کہ یہ جو میرے محبوب علیہ السلام پر صدقہ، اس کی اگلی آیت کا بھی مفہوم یہ جو اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات پر سبقت لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا وہ قبول کر لیتا ہے، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما لے گا اور جنت عطا فرما دے گا۔ اب مفسرین نے اس کے اوپر بحث کی کہ یہ آیت جو ہے یہ کس کی شان میں نازل ہوئی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ تو بعض مقامات ہوتے ہیں قرآن مجید کے جن پر مفسرین کا اختلاف ہوتا ہے، تمام کی اپنی اپنی تحقیق ہوتی ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں فلاں شخصیت مراد ہے، بعض کہتے ہیں اس مسئلے میں فلاں شخصیت مراد ہے۔ اب تمام کی اپنی اپنی تحقیق ہے اور تمام کی تحقیق ٹھیک ہے۔ ہمیں کسی نے یہ اختیار نہیں دیا کہ ہم فیصلہ کریں کہ اس کی تحقیق ٹھیک ہے یا اس کی غلط ہے۔ مفسرین کرام نے جو تحقیق کی اس مسئلے کے اوپر، اور بعض نے اپنے اقوال پیش کیے، بعض نے اپنے اقوال پیش کیے، بعض نے کسی شخصیت کو مراد لیا، بعض نے کسی شخصیت کو مراد لیا، اور انہوں نے وہ جتنا بھی مطالعہ کیا، جتنی بھی تحقیق کی، جتنی بھی ریسرچ کی، وہ ساری کی ساری اللہ کے قرآن کو اور حضور کے فرمان کو کھول کر انہوں نے کی، اپنی ذاتی رائے نہیں انہوں نے پیش کی۔ لیکن یہ جو آیت ہے اس کے اوپر مفسرین کا اجماع ہے، تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اس سے مراد وہ ہے کہ ان کا تقوی حضور علیہ السلام کی پوری امت، پہلے صحابی سے لے کر آخری امتی تک، حضور علیہ السلام کی پوری امت کا تقوی ایک سائڈ پہ، ابو بکر کا تقوی ان سے زیادہ ہے۔ وہ یہ قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے، اور لفظ تقوی نہیں استعمال ہوا۔ اب آپ اس کی بحث میں جائیں، لفظ تقوی نہیں استعمال ہوا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہ اتنی شدت کے ساتھ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ پھر متقین میں جو حضور علیہ السلام کی امت میں جتنے متقین ہیں ان میں سب سے جو افضل ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ائمہ اہل بیت میں سے ہیں۔ امام جعفر صادق آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی امام باقر سے سنا، اور امام باقر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی امام علی زین العابدین سے سنا، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی امام عالی مقام امام حسین سے سنا، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سے سنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی مبارک زبان سے سنا، اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک اور اپنے دل کے چین اپنے آقا و مولا مرجع و ماما حضور جانے جانا سے میں نے سنا۔ میرے آقا و مولا فرماتے تھے کہ میری امت میں انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کو حضور علیہ السلام نے اتنی شانیں اور کمالات عطا فرمائے کہ جس کی تصدیق کوئی اور صحابی نہیں بلکہ خود مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کر رہے ہیں۔ لوگ ان کا مقابلہ کراتے ہیں کہ مولا علی کی شان زیادہ، سیدنا صدیق اکبر کی کم، سیدنا صدیق اکبر کی زیادہ، مولا علی۔ اب مولا علی خود فرما رہے ہیں کہ حضور کی امت میں جو سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور دوسری سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے یہ حدیث مروی، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد آپ کی مسند کے اوپر بیٹھ کر خلافت کا حق جس کا سب سے زیادہ تھا اس شخصیت کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور ہمارے جناب مولوی ساری زندگی لڑتے مار گئے کہ خلافت کا حق فلاں کا تھا، خلافت کا حق فلاں کا تھا۔ یہاں مولا علی خود فرما رہے ہیں کہ خلافت کا حق سب سے جو
زیادہ تھا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے ظاہری زندگی کے اندر اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ جب حضور علیہ السلام کا وقت وصال قریب تھا تو حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ سے فرما دیا تھا کہ اپنے دروازے بند کر دو جو مسجد نبی شریف کے اندر کھلتے تھے۔ حضور نے فرمایا بند کر دو، کیونکہ صحابہ کرام مسجد نبی شریف کے قریب قریب رہتے تھے اور دل کے اندر یہ گمان ہوتا تھا کہ جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی سب سے پہلے مسجد میں ہم جائیں گے۔ سب سے پہلے مسجد میں آنے کے لیے صحابہ کرام کے دروازے مسجد نبی شریف کے اندر کھلتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا سارے اپنے دروازے بند کر دو، تو تمام کے دروازے بند ہو گئے، لیکن حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق کا دروازہ مسجد نبی شریف کے اندر کھلے۔ تمام کے دروازے بند کر دیے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق کا دروازہ نہیں بند کرایا۔ فرمایا ابو بکر کا دروازہ جو ہے وہ مسجد نبی شریف کے سین میں کھلے گا، مسجد نبی شریف کے اندر کھلے گا۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ وہ صحابی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی ظاہری زندگی کے اندر فرمایا ابو بکر میرے مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ اور نماز ادا کرو۔ وہ صحابی امام الانبیاء ہو، انبیاء کی نمازیں، انبیاء کو نمازیں پڑھانے والے اور انبیاء کے سامنے مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے اور جن کی ابتدا میں انبیاء کرام نمازیں پڑھے، اس نبی نے ابو بکر صدیق کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ دو صحابی ایسے ہیں، دو صحابی پوری تاریخ کے اندر جن کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ ایک شخصیت کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے اور دوسری شخصیت کا نام عبد الرحمن ابن عوف ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے حضور نے نماز ادا فرمائی، تو حضور علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس کے پیچھے امام الانبیاء نماز پڑھے اس کی شان کیا ہو سکتی ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے اوپر محدثین نے اختلاف کیا، بعض نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، ان کا بھی ایک اپنا انداز ہے۔ بعض نے کہا کہ حضور نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، ان کا بھی ایک اپنا انداز ہے۔ جنہوں نے کہا کہ حضور نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، اس کی وہ بھی انتہا کر گئے، انہوں نے بھی لکھنے میں انتہا کر دی۔ انہوں نے پھر خلاصہ کھینچا کیسے، انہوں نے اس منظر کا نقشہ کیسے کھینچا، نقشہ ایسے کھینچا تو کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام نے جب صدیق اکبر کو نماز کا حکم دیا تو آپ خود اپنے کشانہ اقدس میں تشریف فرما تھے، اپنے حجرہ مبارک کے اندر تشریف فرما تھے، تو آپ نے جب سیدنا بلال حبشی اذان دے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے نا تو بلال حبشی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج نماز کون پڑھائے گا؟ تو حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق کو میرے مصلی پہ کھڑا کر دو۔ تو بلال حبشی حضور سے کہنے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرمائیں تو میں عمر فاروق کو نہ کہوں کہ وہ آپ کے مصلی پر کھڑا ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا کیوں عمر فاروق کو کھڑا کرنا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صدیق اکبر آپ کے ساتھ اس انداز میں محبت کرتے ہیں کہ جب وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو جناب سکتہ کاری ہو جاتا ہے، لوگ ان کی آواز نہیں سن پائیں گے، اتنا وہ آپ کی محبت میں مجبور ہو، اتنا وہ آپ کی محبت میں جناب کھو جاتے ہیں کہ کوئی ان کی آواز نہیں سن پائے گا، ان کے زبان سے الفاظ نکلنے کوئی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز ادا فرمائے۔ تو سیدنا بلال حبشی نے پھر عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عمر فاروق سے کہتا ہوں، وہ ذرا سخت ہے، تو وہ مصلی رسول پر کھڑے ہو کر حضور نے فرمایا نہیں ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حکم ملا تو آپ مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھانے لگے، صحابہ کرام پیچھے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی طبیعت مبارک کے اندر بہتری محسوس کی نا تو آپ اپنے حجرہ مبارک سے نکل آئے، آپ تشریف لے آئے مسجد نبی شریف کے اندر۔ پھر حجرہ کون سا تھا؟ حجرہ بھی آپ کا وہ تھا کہ صدیق باپ کی صدیق بیٹی کا گھر، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے گھر میں آپ آرام فرماتے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ وہ ہے کہ جن کا دروازہ مسجد نبی شریف کے محراب کے اندر کھلتا تھا، آپ وہ ہیں کہ جن کا دروازہ مسجد نبی شریف کے محراب کے اندر کھلتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل کے اندر یہ چاہت محسوس ہوئی کہ میں اپنے غلاموں کو دیکھوں کہ صحیح نماز کیسے ادا فرما رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام پچھلی طرف سے آئے، صحابہ کرام نماز ادا فرما رہے ہیں، حضور پیچھے سے تشریف لائے۔ جب حضور علیہ السلام پیچھے سے تشریف لائے نا تو یہ تھی صحابہ کی نماز۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کو اپنی نمازوں میں بھی نہیں بھولے، بلکہ حضور علیہ السلام کے تصورات ان کے ذہن میں چل رہے ہوتے تھے، وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے تھے۔ حضور کو انہوں نے اپنے ذہنوں سے نہیں نکالا، اپنے دلوں سے نہیں نکالا، حضور کے قدموں کی آہٹ محسوس کر لی صحابہ کرام نے۔
اب ہوا گیا کہ ایسے ہاتھ باندھے صحابہ کرام نے، اب ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی مارنی شروع کر دی، آواز آنا شروع ہو گئی۔ اب یہاں پر کوئی مفتی کوئی مولوی لگائے فتوا نماز کے اندر تالی بجانا حرام، جی شریعت تو یہی کہتی ہے نا کہ نماز میں تم کوئی اور حرکت نہیں کرو گے ماں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے۔ اگر تم کسی اور کام کے اندر مشغول ہو جاؤ گے، تمہاری توجہ اللہ کی عبادت سے ہٹ جائے گی تو تمہاری نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم نے کیا کیا؟ جی آپ نے تالیاں بجانا شروع کی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر، اگلوں کو اشارہ دیا، نیچے سے صحابہ کرام کی صف کٹ گئی، آگے والے صحابہ نے تالیاں شروع کر دی، آگے والے صحابہ کی صف کٹ گئی، اس سے آگے والے صحابہ، وہ تمام صفیں چیرتے ہوئے حضور علیہ السلام جب آپ مصلی کے پاس تشریف لائے نا، تو اب شریعت کا حکم کیا ہے؟ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں اس کی نگاہیں کہاں پر ہونی چاہیے؟ جب قیام کی حالت میں ہو، سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے نا اس کی نگاہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ دائیں بائیں دیکھتا رہے، نگاہیں نیچے ہونے چاہیے سجدے کی جگہ پہ اوپر، یہ شریعت کا حکم ہے۔ لیکن اگر انسان کی نگاہ سامنے سے ہٹ جائے، کہیں دائیں بائیں ہو جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ طریقہ اولا یہ ہے کہ تمہاری نگاہیں جو ہیں وہ سجدے کے مقام پر رہے، لیکن بحیثیت انسان اگر بندے کا ایک لمحے کے لیے نگاہ جو ہے وہ دائیں بائیں چلی جائے نماز نہیں ٹوٹتی۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے انسان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ کہ انسان کا جو سینہ ہے، یہ دل اور سینہ یہ بالکل خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ اگر دوران نماز انسان کا سینہ جو ہے وہ ہٹ جائے، انسان کا رخ تبدیل ہو جائے، سینہ ہٹ جائے کعبے کی سمت سے، تو انسان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے ہاتھوں پر تالی بجائی، رستہ دیا، نگاہیں ان کی دائیں بائیں ہوئی، حضور علیہ السلام کی زیارت بھی کی۔ لیکن جب باری آئی صدیق اکبر کی، جب باری آئی یار غار مصطفیٰ کی، جب باری آئی یار غار مصطفیٰ کی اور مزار مصطفیٰ کی، جب آپ کی باری آئی تو آپ نے اپنی نگاہیں نہیں ہٹائیں، آپ نے اپنا سینہ ہٹا کے مصطفیٰ کی طرف کر دیا۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آپ نے اپنا سینہ مبارک جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی طرف کر دیا، اور آپ نے بیت اللہ شریف سے جو ہے وہ سینے کو رخ کو ہٹا لیا اور عرض کی یا رسول اللہ آپ نماز ادا فرمائیے۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھاؤ۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی اوقات نہیں وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکتے۔ یا رسول اللہ میں نہیں پڑھاؤں گا، آپ مصلی پہ کھڑے ہوئیے، آپ نماز پڑھوائیے۔ اور یہاں پر محدثین نے لکھا ہے کہ ایک رکعت مکمل ہو چکی تھی نماز کی، تو حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ اب دوبارہ سے تمام احباب نیت کریں دوبارہ سے نماز ادا فرمائیں گے، وہیں پر اسی مقام سے حضور نے نماز آگے پڑھانا شروع کر دیا۔ حضور نے نماز صحابہ کی یہ نہیں کہا کہ تمہاری نماز ٹوٹ گئی ہے، نماز کے اندر تمہارے دل کے اندر میرا خیال آ گیا ہے، تمہاری توجہ میری طرف چلی گئی ہے لہذا تمہاری نماز ٹوٹ گئی ہے۔ یہ بعض موذی لوگوں نے لکھا نا کہ نماز کے اندر حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ گئی۔ بعض ملعونوں نے لکھا، جہنمیوں نے لکھا کہ حضور کا اگر نماز کے اندر خیال آ گیا تو نماز انسان کی گئی۔ حضور علیہ السلام کے ظاہری طور پر جلوہ گر ہونے کے باوجود صحابہ کرام نے حضور کے آنے کی خبر ایک دوسرے کو دی تالیاں بجا کر۔ پھر صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام کو کی یا رسول اللہ آپ نماز پڑھائیے، یہ کلام ہو رہا ہے، یا رسول اللہ آپ نماز پڑھائیے، میری اتنی بساط نہیں کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہو سکوں۔ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو اسی مقام سے نماز شروع کی جس مقام سے صدیق اکبر نے نماز چھوڑی، اور حضور علیہ السلام نے نماز مکمل کروائی۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ صدیق اکبر کے پیچھے حضور نے نماز نہیں پڑھی، ہم کہیں گے کہ اگر حضور نے صدیق اکبر کے پیچھے نماز نہیں پڑھی پھر بھی عقیدہ ہمارا بیان ہو رہا ہے، پھر بھی شان صدیق اکبر ہی بیان ہو رہی ہے، پھر بھی مقام صدیق اکبر ہی بیان ہو رہا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ حضور نے صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی، ہم کہیں گے پھر بھی مقام صدیق اکبر کا ہی بیان ہو رہا ہے، پھر بھی انہی کی شانیں بیان ہو رہی ہیں اور انہی کا مقام بیان ہو رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام آپ نے ایک دفعہ خانہ شریف جو ہے وہ بنایا، اپنے ہاتھوں سے صحابہ کرام کو دیا،
تو تمام صحابہ کو ایک ایک لقمہ عطا فرمایا، لیکن صدیق اکبر کو حضور علیہ السلام نے 3 لقمے عطا فرمائے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ نے تمام صحابہ کو ایک ایک نوالا عطا فرمایا اور صدیق اکبر کو آپ نے 3 دیے ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے کہ میں نے جب صدیق کو پہلا لقمہ عطا فرمایا تو جبریل امین حاضر ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو بکر تجھے مبارک ہو، عتیق تجھے مبارک ہو۔ جب میں نے دوسرا لقمہ دیا ہے تو میکائیل تشریف لائے ہیں اور عرض کرتے ہیں مجھے کہ یا رسول اللہ ابو بکر کو مبارک دے دیجئے، رفیق ہے یہ آپ کا۔ جب پہلے نے کہا عتیق، دوسرے نے کہا رفیق ہے یہ آپ کا، میں نے تیسرا لقمہ دیا تو عرش الہی سے آواز آئی، رب فرماتا ہے مبارک ہو تجھے، تو صدیق ہے۔ تو صدیق اکبر کا نام کسی عام شخصیت نے نہیں رکھا، حضرت ابو بکر صدیق کو جو صدیق کا لقب ملا ہے یہ خود خدا نے عطا فرمایا ہے۔ کیونکہ جب حضور علیہ السلام آپ معراج شریف پر گئے، واپس تشریف لائے تو آپ کے پاس ملعون آ گئے، انہوں نے آ کے کہا بھئی کوئی شخص یہ کہے کہ ہم رات کے تھوڑے سے حصے میں زمین سے نکلے، آسمان کی طرف گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کر کے آ گئے، کیا تم مان لو گے؟ صدیق اکبر نے کہا نہیں میں تو یہ نہیں مانوں گا، یہ تو ناممکن ہے کہ ایک بندہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے نکلے، مسجد اقصی تک سیر کر آئے۔ پھر سفر کرنا جو ہے یہ ہمارے ہاں نا ایک رواج چل پڑا ہے، ہمارے ہاں وہ محفل کے جو اوپر ٹائٹل لکھے جاتے ہیں نا وہ پہلے معراج مصطفیٰ تھا، اب وہ چینج ہوگا، اب لوگوں نے لکھ دیا سفر مصطفیٰ، سفر معراج مصطفیٰ۔ یہ لفظ غلط ہے، سفر غلط ہے، سفر ہوتا ہے جلدی جلدی سے، انسان کہتا ہے کہ سفر کو جلدی جلدی مکانے والے کام کرو جناب، سفر ختم ہونا چاہیے، لیکن جو سیر ہوتی ہے وہ ٹہل ٹہل کر ہوتی ہے، سیر بندہ آہستہ آہستہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سفر نہیں کرایا، اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کروائی، ہر جگہ کے اوپر ہر مقام کے اوپر روک کر فرمایا کہ یہ فلاں مقام ہے، یہ فلاں مقام ہے، یہ فلاں مقام ہے۔ تو وہ سارے ملعون کہنے لگے، ابو جہل اور ابو لہب، انہوں نے کہا جی آپ بتائیے صدیق اکبر سے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کر کے آیا ہوں آپ مان لیں گے؟ تو آپ نے کہا نہیں میں نہیں مانوں گا، یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ایک بندہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کر کے آ رہے۔ تو آپ ابو جہل کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا کہ یہ بات آپ کے آقا و مولا آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر نے کہا میں نے کہا کوئی بندہ کہے تو یہ ناممکن ہے، اگر رسول اللہ کہے تو یہ ممکن ہے، اگر حضور نے فرمایا ہے تو وہ سیر کر کے آئے ہیں، اگر حضور نے فرما دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ شان اور وہ مقام عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ مقام و مراتب اور وہ معجزات عطا فرمائے ہیں جو اللہ نے کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمائے، کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے مقام و مرتبے میں تمام صحابہ کرام اور انسانیت میں افضل قرار دیا ہے، اور یہ انفرادی شان ہے، انفرادی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا مقام دیا ہے۔ اب مجھے یا آپ کو کسی نے جج تو نہیں نہ بنایا، ہم جناب تولنے لگ گئے مقام کہ اس کا مقام زیادہ ہے، اس کا کم ہے۔ بھائی جس کو اللہ نے جتنا مقام عطا فرما دیا ہے تجھے کیا تکلیف ہے تو جناب جج بن کے بیٹھ جائے؟ تجھے جج کس نے بنایا ہے کہ تم ان کی مقاموں کے جناب وہ مکالمے کرائے، آپس میں تم مناظرے کروائے؟ بس اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو انبیاء کے بعد سب سے افضل مقام عطا فرما دیا، اس پر امت کا اجماع ہو گیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ اپنے دل کے اندر سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ حدیث مبارک ہے، حضور آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے آج میں جمعے سے پہلے یہ حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا، حضور نے فرمایا ایک تو ہم نے روایت پڑھی نا کہ مولا علی کا جو ذکر ہے، حضرت علی کا وہ مومن اور منافق کی پہچان کرا دیتا ہے، صدیق اکبر کا ذکر حضور نے خود فرمایا کہ صدیق اکبر کا ذکر بھی مومن اور منافق کی پہچان کروا دیتا ہے، کہ جو خوش ہو جائے صدیق کا ذکر سن کے سمجھو مومن ہے، جو بیچارہ خوش نہ ہو چہرے پہ 12 بج جائے سمجھ لو منافق ہے۔ تو حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم آپ کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت۔ ہمارے ایک دوست سوال کر رہے تھے کہ حضرت علی مرتضیٰ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت کیسے ہوا، اور حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کچھ شانیں ہوتی ہیں جن میں کلہم تمام صحابہ کرام اس میں موجود ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتی ہیں انفرادی شانیں،
کچھ انفرادی ہوتی ہیں اور کچھ میں تمام شامل ہوتے ہیں. اب تمام میں جو شامل تھے وہ تھا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اور تمام صحابہ جنتی، یہ کلہم تمام صحابہ کے لیے مقام تھا. اب انفرادی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے جس کو جو مقام عطا فرمایا وہ اس کی طرف خاص ہے. صدیق اکبر کو حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ صحابہ میں سب سے افضل ہے، میری امت میں سب سے افضل ہے. تمام کے احسانات کے بقایا میں دے کے جا رہا ہوں. ابو بکر کے احسانات میں نے کوئی نہیں اتارے، اس کے احسانات اللہ کے قیامت والے دن اتارے. اتنی صدیق کی شان ہے. تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کا نام لینا عبادت. اب ایک عبادت، بعض ہمارے دوستوں کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے بھئی عبادت ہوتی ہے اللہ کی، عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں، تو علی کا ذکر کرنا کیسے عبادت ہو گیا؟ بھئی علی کا ذکر کرنا ایسے عبادت ہو گیا کہ اللہ کے قرآن میں جہاں جہاں پر لفظ یا ایھا الذین آمنوا استعمال ہوگا، اس میں جو سب سے پہلی شخصیت مراد ہوگی وہ مولا علی المرتضیٰ ہوگی. جو سب سے پہلی شخصیت مراد ہوگی، مفسرین کا اس کے اوپر بھی اجماع ہے، جو سب سے پہلی شخصیت مراد ہوگی یا ایھا الذین آمنوا سے، اس سے مراد مولا علی المرتضیٰ ہوگی. اور آپ کے شان میں قرآن مجید کی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ 300 سے زائد آیتیں ہیں جو سیدنا علی المرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی ہیں. اور صحابہ اکرام میں جس صحابی کی شان میں قرآن میں سب سے زیادہ آیتیں نازل ہوئی ہیں اس صحابی کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. 500 کے قریب آیتیں ہیں جو سیدنا صدیق اکبر کی شان کے اندر نازل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو انفرادی حیثیت میں شان اور مقام دیا وہ بھی برال برا، جو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کو اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم اللہ فرمائے وہ بھی برال برا. اللہ تعالیٰ نے صدیق کو صدق کا تاج عطا فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کی شان، اور صدیق اکبر کو وہ مقام حاصل ہوا. اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو جو دلیری کا تاج عطا فرمایا وہ اللہ کی عطا ہے اور مولا علی کی خوش قسمتی ہے. اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں کہ ہم بیٹھ جائیں جناب جج بن کے کہ مولا علی کی شان زیادہ ہے صدیق اکبر کی کم ہے. بھئی مولا علی نے جن کے پیچھے خود نمازیں پڑھی ہو، خود نمازیں، اب آپ بتائیے نا، فیصلہ آپ کریے، امام کی شان زیادہ ہوتی ہے یا مقتدی کی شان زیادہ ہوتی ہے؟ بولیے بھئی، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں لہذا اس کی شان آپ سے زیادہ ہے. ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے اگر سوچ لیا کہ امام ہم سے حقیر ہے، ایک لمحے کے لیے، یہ نہیں کہ اس کو اپنا عقیدہ بنا لیا، فقط ایک دفعہ دماغ کے اندر یہ خیال ٹک کر کے آیا اور نکل گیا، ایک لمحے کے لیے اس کو اپنا عقیدہ نہیں بنایا، فقط اپنے دماغ کے اندر خیال آیا پھر نکل گیا. حضور نے فرمایا ایک رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ اتنا سا ہوتا ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی امام کے خلاف مقتدی کے دل کے اندر کوئی بات آ گئی، ساری زندگی اس امام کے پیچھے اس مقتدی کی نماز نہیں ہو سکتی، ساری زندگی نہیں نماز ہو سکتی. اب جو مقتدی ہے وہ جب تک مانے گا نہیں کہ امام مجھ سے افضل ہے، اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی. تو 2 سال اور 2.5 سال سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. جی 2.5 سال آپ نے صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی ہے. میں نے کہا پھر لگاؤ فتوا کہ 2.5 سال مولا علی کی نماز قبول نہیں ہوئی. مولا علی تو وہ ہیں کہ جن کی ایک نماز قضا ہو جائے تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ جائے اثر کے مقام کے اوپر، اور آپ اپنی اثر کی نماز، ایک نماز بھی آپ نے اپنی زندگی میں قضا نہیں کی. تو وہ مقام دیکھیے کہ جس شخصیت کے پیچھے مولا علی خود نماز ادا فرما رہے ہیں اس شخصیت کا نام ابو بکر صدیق ہے. تو 2.5 سال آپ نے صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھی تو یہ سوچ کے پڑھی کہ صدیق مجھ سے افضل ہے، یہ سوچ کے پڑھی. اگر یہ سوچ کے نہ پڑھتے تو اللہ تعالیٰ مولا علی کی نمازیں قبول نہ فرماتا. شریع حکم ہے یہ کہ مقتدی کو اپنے سے افضل اور اعلیٰ امام کو ماننا پڑے گا، جب تک نہیں مانے گا نماز قبول نہیں ہوگی. تو اس واسطے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کے اندر محبت اہل بیت بھی رکھے اور محبت صحابہ بھی رکھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان سنے انتظامیہ کی طرف سے، مسجد کے UPS کے حوالے سے خراب ہوا تھا، اس کی ریپیئرنگ کرائی ہے. دوست احباب جو ہے وہ آفس کے اندر جا کر یا باہر گیٹ کے اوپر اس میں تعاون فرمائے. واخر دعوانا